بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 368 ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے یہ اطمینان بھی حاصل تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ اکرام کہیں نہ کہیں سے سب دیکھ رہا تھا اور یہ ناممکن تھا کہ وہ ہمارا پیچھا نہ کرے۔ وہ ایک انتہائی ذہین اور مستعد پولیس افسر رہا تھا، چنانچہ مجھے اغوا کرنے والے اس کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے تھے۔ نقاب پوشنے اور میں نے مل کر گاڑی کو تھوڑا سا دھکا دیا تو گیئر میں پڑتے اس نے جھٹکے سے ایک ہچکی لی اور اس کا انجن سٹارٹ ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہوتا، کار کا مالک کبھی 55 ہارس پاور والی لانچ کے ڈیزل انجن کو ٹھیک کر کے لوٹا تھا۔ اس کے لیے کار کا یہ چھوٹا سا انجن ایک کھلونا تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لے کر ہاتھ جھاڑے، سارا زور میں نے لگایا۔ تم خاصی آرام خور ہو۔ نقاب پوش نے ہلک سے اکے جیسی آواز نکالی جو غصے کی اظہار کا ایک انداز تھی۔ کسی بے چہرہ آدمی سے بات کرنا بڑا عجیب لگتا تھا۔ میں تمہاری صورت دیکھنے کے لیے بے چین ہوں، میں نے کہا۔ تم یا تو بہت بد صورت ہو کہ چہرہ نہیں دکھاتے، یا اتنے خوبصورت ہو کہ نظر لگ جانے سے ڈرتے ہو۔ ابھی چلو سائیں، دوست محمد نے جلا کر کہا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھنا۔ میں پھر آگے بیٹھ گیا۔ سیٹھ چاندنی بھائی کا کیا حال ہے؟ میں نے بے نیازی کا انداز برقرار رکھتے ہوئے اچانک کہا۔ دوست محمد چونکا۔ تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ میں نے ایک مصنوعی کہکا مارا۔ وہ اپنا یار ہے، اپنا نکر بدل بھائی ہے۔ نکر بدل بھائی؟ دوست محمد نے کہا۔ آج جیسے دوپٹہ بدل کے عورتیں بہنیں بن جاتی ہیں، میں اور تمہارا سیٹھ چاند بھائی موٹا والا بچپن میں نکر بدل کے بھائی بن گئے تھے۔ پہلے وہ اتنا موٹا نہیں تھا کہ میں اسے موٹا بھائی کہتا، اب تو سنا ہے کہ کھا کھا کے سور ہو گیا ہے۔ ہم تو چندہ کہتے تھے، اب چاند نکل آئی ہے تو چاند بھائی ہو گیا۔ ایک نہ ایک دن سب کو گنجا ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو ملنگ سائیں۔ دوست محمد نے اطمینان کی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ابھی تک ہمارا راستہ وہی تھا جس پر چل کر میں اور اکرام یہاں تک پہنچے تھے، پھر نہ جانے کہاں سے راستہ بدل گیا۔ ابھی مجھے کراچی آئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ مجھے سب سڑکیں ایک جیسی لگ رہی تھی۔ دونوں جانب کارخانے تھے، کچھ رات کے وقت غیر آباد تھے، کچھ میں زندگی کے آثار محسوس ہوتے تھے۔ سڑکیں سنسان تھی، کبھی کبھار کوئی ٹرک مال سے بھرا ہوا گزر جاتا تھا۔ دوست محمد، تم مجھے اغوا کر کے کہاں لے جا رہے ہو اور کیوں لے جا رہے ہو؟ میں نے کہا۔ آرام سے بیٹھو، ابھی سب معلوم ہو جائے گا۔ اس سیٹ پر آرام سے کوئی کیسے بیٹھ سکتا ہے جس کے اسپرنگ نکلے ہوئے اور جس میں کھٹمل الگ ہیں؟ لیکن یہ جو دو موت کے فرشتے پیچھے بیٹھے ہیں، یہ مجھے پاگل لگتے ہیں۔ ان سے خطرہ ہے کہ خواہ مخواہ مجھے گولی نہ مار دے۔ یہ پاگل نہیں ہے۔ دوست محمد میرا تمسخر اڑانے کے انداز میں بولا۔ پاگل نہ ہوتے تو جراب کو پیروں میں پہنتے، سر پر نہ پہنتے۔ یہ ضرور پاؤں پر پگڑی باندھتے ہوں گے۔ میں نے کہا۔ ویسے یہ اپنا چاند بھائی کیسا آدمی ہے تم تو جانتے ہو۔ وہ پھر چونکا۔ معلوم ہو جائے گا تمہیں بھی۔ ہاں ویسے میرا خیال ہے کہ اچھا ہی ہوگا۔ میں نے اظہار خیال کیا، ورنہ رابعہ اس کے پاس کیوں ٹھہرتی اور خیریت سے کیوں ہوتی؟ تم چپ نہیں بیٹھ سکتے؟ نہیں دوست، یہ ایک بیماری ہے، میں نے کہا۔ ایک بیماری ہوتی ہے جویل بکر، آدمی ہر وقت کھاتا رہتا ہے، راشے کی بیماری میں ہر وقت ہلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی میری زبان خراب ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے دماغ خراب نہیں ہوا۔ زبان چلتی رہے تو کوئی حرج نہیں، دماغ چل جائے تو خدا کے لیے چپ کرو ورنہ ہمارا دماغ گھوم جائے گا۔ دوست محمد نے دھاڑ کے کہا۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میرے دشمن ہیں تو کتنے خطرناک ہیں، لیکن وہ مجھے برداشت کر رہے تھے، تو اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خود کچھ بھی نہیں ہے، نہ دوست اور نہ دشمن۔ وہ مجھے کہیں لے جا کے پیش کر دینے پر معمور تھے، غالباً سیٹھ چاند بھائی کی خدمت میں۔ اور میرا یہ قیاس کچھ دیر بعد حقیقت میں بدل گیا۔ گاڑی نے ایک موڑ کاٹا تو سامنے اندھیرے آسمان کے نیم روشن پس منظر میں کالے پہاڑوں کی لکیر سی نظر آنے لگی جو دائیں بائیں پھیلی ہوئی تھی اور لہروں کی طرح نشیب و فراز رکھتی تھی۔ لو، ہم مری آ گئے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ بہت اچھا سیزن ہے، یہ منگو پیر کا پہاڑ ہے، دوست محمد بولا۔ کون سا پیر؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ اور یہ پہاڑ انہوں نے خریدا تھا یا بنایا تھا؟ پیر سائیں کے بارے میں تم بکواس کریں گا تو ہم گولی مار دیں گا تم کو۔ دوست محمد مشتعل ہو گیا اور بول دے گا سیٹھ کو کہ سالہ بھاگتا تھا۔ معاف کرنا دوست محمد، میں نے کہا۔ میرا مقصد تمہارے جذبات کو مجروح کرنا نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک بے علم، بے بصیرت اور بے فیض شخص ہوں۔ ادھر پیر سائیں کا مزار پر جا کے دیکھو، وہ میری معذرت سے مطمئن ہو گیا۔ کتنا خلق خدا آتا ہے، گرم پانی نکلتا ہے پہاڑ سے اور اس میں جو نہاتا ہے اس کا ہر بیماری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خارش، داد، چنبل، کوڑ۔ ادھر پیر سائیں کا تابع دار مگرمچھ ہے، سب ان کو کھانے کو دیتا ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں بولتا۔ ایک مگرمچھ ہے؟ نہیں، بہت ہے، وہ بولا۔
اور گاڑی کو اچانک ایک گیٹ کی جانب موڑ دیا جو کھلا ہوا تھا۔ اس ویران علاقے میں یہ واحد کوٹھی نہیں تھی، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے یہاں اور بھی کوٹھیاں بنی ہوئی تھی، اور زیر تعمیر کوٹھیوں کی تعداد دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ زیر تعمیر کوئی نئی آبادی ہے جہاں سب مدمول لوگ رہیں گے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نارتھ ناظم آباد کا علاقہ تھا۔ مختصر سا راستہ طے کر کے کار رک گئی۔ اس کے سامنے ایک اور کار پہلے سے موجود تھی۔ اندر باہر بہت سی خوبصورت لائٹس روشن تھی، مگر عقبی حصے کی کھڑکیاں تاریک تھیں، اور ان کے باہر نکلے ہوئے ونڈو ایئر کنڈیشنر رات کی خاموشی میں زیادہ ہی آواز دیتے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے حساب سے وہ کوٹھی ایک کنال کی تھی۔ یہ لاہور کا حساب تھا، ابھی تک میں کراچی کے مربع گز والے پیمانے سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ میرا اندازہ زیادہ غلط بھی نہیں ثابت ہوا۔ وہ 600 گز کا پلاٹ تھا۔ برآمدے میں منقش پیتل اور کرسٹل کی آب و تاب رکھنے والا ایک فانوس معلق تھا۔ گاڑی رکنے کی آواز سنتے ہی اندر کا ایک دروازہ کھلا اور 6.5 فٹ قد کا بے حد توانا جسم والا ایک پٹھان چوکیدار برآمد ہوا۔ شملہ دستار کے ساتھ اس کی مجموعی بلندی 7.5 فٹ بنتی تھی۔ اس نے گھیردار شلوار کے اوپر قمیص واسکٹ اور واسکٹ پر کارتوسوں کی نمائشی بیلٹ سجا رکھی تھی۔ نمائشی اس لیے کہ اس بیلٹ سے دہشت کا تاثر تو قائم ہوتا تھا، مگر وہ پرانے وقتوں کے فیشن کی چیز تھی۔ جو اسلحہ اس کے کندھے پر بیلٹ سے لٹک رہا تھا وہ بہت جدید تھا، اس میں کارتوس استعمال نہیں ہوتے تھے۔ السلام علیکم، میں نے پٹھان چوکیدار سے پرجوش مصافحہ کیا جیسے ہم پرانے بچھڑے ہوئے دوست ہیں۔ سنگا حال دے فقیر راگلے۔ پٹھان نے خوش اخلاقی سے ہاتھ ملایا اور پشتو بولا، راشا ماسرا راشا۔ اتنی پشتو مجھے نہیں آتی تھی، مگر ہاتھ کے اشارے سے میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے اندر چلنے کی درخواست کر رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ منکر نکیر غائب ہو چکے تھے جو مجھے یہاں تک لائے تھے۔ پٹھان چوکیدار دروازہ کھول کے منتظر تھا کہ میں اندر جاؤں۔ اس نے کہا، سے گورے، جس کا میں خاک مطلب نہیں سمجھا۔ چنانچہ میں نے نفی میں ساری لایا اور اندر چلا گیا۔ دوست محمد میرے ساتھ رہا اور میری زبان دانی پر متحیر نظر آتا رہا۔ انداز و آرائش کی شان و شوکت پر اب میں حیران نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سب لوگ جو ناجائز اور لامحدود ذرائع آمدنی رکھتے تھے اپنی دولت مندی کی نمائش میں ایک دوسرے پر سبقت لے کر خوش ہوتے تھے، اس لیے ان کے ذوق جمال کو قابل ستائش نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ آستہ کنسائے دلتا چوکیدار اب مجھے باقاعدہ اپنا ہم زبان سمجھ کے مادری زبان میں گفتگو پر آمادہ تھا۔ ایک بار پھر میں نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھ لیا کہ وہ مجھے تشریف رکھنے کو کہہ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ کا اشارہ ایک صوفے کی طرف تھا۔ صوفے پر بیٹھ کر میں نے بہت عجیب محسوس کیا، کیونکہ میرے جسم پر وہی لباس فقیری تھا جو راجا کی یونیفارم سمجھا جا سکتا ہے۔ یونیفارم بھی ڈیوٹی کے وقت پہنی جاتی ہے، اور راجا بھی یہ کپڑے ڈیوٹی پر ہی زیب تن کرتا تھا۔ لیکن میں ایک انتہائی بیش قیمت سامان سے سجے ہوئے بے حد قیمتی آرام دہ اور امپورٹڈ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، صرف اس لیے کہ میں فقیر نہیں تھا۔ اصل فقیر اس لباس میں شاید گیٹ سے اندر قدم رکھتا تو پٹتا۔ دوست محمد میرے دائیں ہاتھ پر بیٹھ گیا اور مجھے گھورنے لگا۔ میں نے سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے سنہرے میوزیکل باکس کا بٹن دبایا، اس میں جل ترنگ سی بجنے لگی اور ایک سگریٹ باہر آ گیا۔ میں نے سگریٹ نکالا تو موسیقی بند ہو گئی۔ باکس سے منسلک لائٹر ایک سنہرے رنگ کا مجسمہ تھا جو امریکی مجسمہ آزادی کی طرح مشعل اٹھائے ہوئے تھا۔ دراصل یہ اسی کا نمونہ تھا۔ میں نے دوسرا بٹن دبایا تو مشعل روشن ہو گئی۔ میں نے سگریٹ چلا کے بٹن چھوڑا تو مشعل بجھ گئی۔ میرے خیال میں وہ دونوں چیزیں خالص سونے کی بنی ہوئی تھی۔ میرے غریب وطن کا عام شہری جس نے اپنے گاؤں یا اپنے قصبے اور اپنے شہر کی گلی سے آگے کی دنیا نہیں دیکھی تھی، یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دولت مندی کی انتہا کہاں ہے اور اس کو خرچ کرنے کے لیے انہیں کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں۔ جس کے پاس یہ دولت اسی طرح پھیل رہی ہے جیسے ناقابل علاج کینسر پھیلتا ہے۔ میں نے فرانس میں ہزاروں ڈالر کی پرفیوم کی ننھی سی شیشی دیکھی تھی تو میں حیران ہوا تھا۔ پھر میں نے سوئٹزرلینڈ میں خالص سونے کے بنے ہوئے شیونگ سیٹ دیکھے جن کے خصوصی پلاٹینیم کے بلیڈ تھے، اور گھڑیاں دیکھی جن میں ہنسوں کی جگہ بیش قیمت ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ جرمنی میں آرڈر پر بننے والی وہ کاریں دیکھی جن کی باڈی سونے کی ہوتی تھی تو لائٹنگ خالص پلاٹینیم کی، تو میں نے حیران ہونا چھوڑ دیا۔ اسی زمانے میں ایک پرنس فرانس میں کار کے حادثے میں مارے گئے تھے۔ موصوف کے ساتھ ایک بے حد حسین فرانسیسی نژاد ماڈل گرل تھی، وہ بھی اسی حادثے میں ہلاک ہوئی۔ اس کے 2 جوتوں میں سے ایک جوتا ملا تو معلوم ہوا کہ اس میں 2.5 لاکھ ڈالر یا پاؤنڈ کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ دوسرا جوتا لے کر کوئی جائے واردات سے فرار ہو گیا۔ غالباً اس کی 7 نسلیں خوشحال ہو گئی ہوں گی اس جوتے کے طفیل۔ یہاں مسجدوں سے جوتے چرانے والے پکڑے جاتے ہیں۔ میرے خیالوں کو ایک شخص کی آمد نے منتشر کر دیا۔ وہ 40-42 سال کا آدمی تھا جس کی شخصیت کو پرکشش کہا جا سکتا تھا۔ اس کے بال گھنے سیاہ تھے مگر کن پٹیوں پر سفیدی نمودار ہو گئی تھی۔
اس کا چہرہ صحت مند اور دوستانہ جذبات کی مسکراہٹ سے روشن تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں بھی ذہانت کی چمک تھی، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں مجھ سے ملنے کے لیے بہترین سوٹ اور ٹائی کے ساتھ آیا تھا۔ یا تو اس رکھ رکھاؤ کا عادی تھا یا کہیں جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ مسٹر سکندر بخت، اس نے ہاتھ ملا کے کہا، کیا پیو گے یا کھاؤ گے؟ نو تکلف، اگر کوئی پرابلم نہ ہو۔ میں نے سوچ کر کہا، تو میں کافی کے ساتھ چکن اینڈ ایک سینڈوچ کھاؤں گا۔ بلیک کافی، نو پرابلم، اس نے کہا اور صوفے کی سائیڈ پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبایا۔ اس کے دوسرے بٹن اسٹیریو میوزک سسٹم کے ساتھ تھے۔ یس سر، صوفے کی پشت سے آواز آئی۔ کافی، بلیک، سینڈوچ، اس نے مختصر کہا اور بٹن چھوڑ دیا۔ میں نے بالکل کسی فرسٹ کلاس ریسٹورنٹ کے کسٹمر کی طرح آرڈر دیا تھا اور اس نے ہیڈ ویٹر کی طرح تعمیل کی تھی۔ میں نے یہ اعتراض بد تہذیبی سمجھا کہ اس نے صرف سینڈوچ کیوں کہا۔ دوست محمد کے لیے میرا اعتماد اور انداز باعث حیرت ثابت ہو رہا تھا۔ ابھی تک میں نے طے نہیں کیا تھا کہ وہ کون ہے۔ سیٹھ چاند بھائی موٹا والا تو بہت بڑا اسمگلر تھا، لیکن اپنے نام اور اولیے سے وہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ مجھے پوچھنا پڑا، آپ تو مجھے جانتے ہیں مگر میں سیٹھ چاند بھائی موٹا والا ہوں۔ اس نے سوال کا مطلب سمجھ کے اور مسکرا کر کہا، میں دم بخود رہ گیا۔ آپ کو اپنا نام پہلی فرصت میں بدل دینا چاہیے، اس سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ نام میں کیا رکھا ہے مسٹر سکندر بخت، وہ بولا، آخر تم بھی تو کبیر خان تھے، اور معلوم نہیں آج کل کیا ہو۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ تمہارا حلیہ نہیں ہے، تم نام حلیے دونوں بدلنے کے ماہر ہو۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میرے بارے میں تمہاری معلومات مکمل ہوں گی۔ میں نے کہا، وہ کیوں؟ تم جیسے لوگوں کے وسائل CIA یا KGB سے کم نہیں ہوتے، اور ہم جیسے تو دنیا میں بس چک مار رہے ہیں۔ میں نے کہا، ورنہ یہ دنیا تو در حقیقت آپ جیسے گنے چنے لوگوں کی ملکیت ہے۔ اصل میں تو اپنی مرضی سے اور خوشی سے آپ ہی کی کلاس زندگی گزارتی ہے، باقی سب جینے پر مجبور ہیں۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ وہ غیر جذباتی لہجے میں بولا، کیا تم تقدیر کے فلسفے کو نہیں مانتے؟ میں گڑبڑا گیا۔ میرے ماننے یا نہ ماننے سے میں مانتا ہوں۔ اس نے میری بات بڑے اعتماد سے کاٹ دی۔ ہر شخص کو دنیا میں وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہو۔ اچھے برے کا معیار بھی بدلتا ہے، جائز ناجائز کا بھی۔ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں کہ تم یا کوئی اور مجھے کیا سمجھتا ہے، اور میرے اعمال، میرے انجام اور میری عاقبت کے بارے میں کیا رائے یا فتویٰ دیتا ہے۔ اور ماضی سے میں سروکار نہیں رکھتا اور مستقبل کے خیال سے پریشان نہیں ہوتا۔ تم نے جتنا مجھے حیران کیا اس سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم سچ بولتے اور سچ کو مانتے ہو۔ میں منافقوں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ میں نے کہا، اب کیا ہم اصل موضوع پر بات کریں؟ ٹیک اٹ ایزی، وہ بولا، جلدی کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں جلدی کا سبب بتاتا، ایک لڑکی ٹرالی کو بڑی نزاکت سے دھکیلتی ہوئی میرے سامنے لے آئی۔ بہت خوبصورت جوان لڑکی تھی، لیکن وہ انڈین یا پاکستانی نہیں تھی۔ وہ یورپین یا یوریشین نسل کی تھی، جس نے ریشمی چوڑی دار پاجامہ قمیض سوٹ کے ساتھ پہن رکھا تھا اور بڑے سلیقے سے دوپٹہ دو شانوں پر ڈال رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں اور آنکھوں میں سرما تھا۔ میں احتراماً کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ چاند بھائی نے کہا، پلیز سٹ ڈاؤن، شی از اونلی اے میڈ، تشریف رکھیے، یہ تو ایک معمولی خادمہ ہے۔ خجالت اور حیرت سے میرا برا حال ہو گیا۔ میں سمجھا تھا کہ یہ تمہاری مسز ہوں گی۔ لڑکی نے جو جھک کر کافی انڈیل رہی تھی، ایک ادائے ناز سے اپنے سنہری ریشمی بال ہٹائے اور مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دکھ بھی تھا، حسرت بھی تھی کہ اے کاش ایسا ہی ہوتا جیسا تم نے کہا، اور میرے لیے ملامت بھی تھی کہ تم نے ایسا کیوں سمجھا جو میری مزید تذلیل کا سبب بنا۔ چاند بھائی نے خندہ استہزاء کے سوا میری بات کا جواب کچھ نہیں دیا۔ جب وہ کافی رکھ کے چلی گئی تو اس نے کہا، میرے پاس گھریلو کام کاج کرنے والی سب خادمائیں امپورٹڈ ہیں، ایک انگلش، دو فرنچ، ایک ڈچ۔ یا آپ اس کلاس کی نمائندگی کر رہے ہیں جو دیسی ہوا میں بھی مجبوراً سانس لیتی ہے، ورنہ ان کے لیے فضا، سورج کی روشنی اور وہ مٹی تک امپورٹ ہو جس میں ان کو ملنا ہے، یا اپنے کمپلیکس کی تشہیر کر رہے ہیں؟ میں نے تلخ تندیہ لہجے میں کہا، یس، مجھے ایک کمپلیکس ہے، مگر وہ کلاس کمپلیکس نہیں ہے۔ وہ بولا، میں ان سفید چمڑی والوں کی منڈی سے غلام اور کنیزیں حاصل کرتا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے وہ نو آبادیاتی نظام ختم ہو جانے کے بعد بھی رنگ دار غلاموں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ کھلے بندوں، انہوں نے افریقہ کو اپنی منڈی بنا رکھا ہے، اور ایشیا کے پسماندہ ممالک کو بھی وہ سب گھٹیا کام جو یہ ہم سے لیتے رہے ہیں اور لیتے ہیں، میں ان سے لیتا ہوں، اور جو تذلیل امیز رویہ ان کا رہا ہے وہی میں بھی روا رکھتا ہوں۔ وہ کالوں سے نفرت کرتے ہیں، میں گوروں سے نفرت کرتا ہوں۔ کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ بہکا بکا بیٹھا تھا، برائی خاں، برائی تو برائی رہے گی۔ نفرت کرنا یا تعصب رکھنا ایک برائی ہے، ہوگی۔ وہ بے پرواہی سے بولا،
میں ایسی اخلاقیات میں نہیں پڑتا، اور تمہیں یہ بھی میں بتاؤں، میں ان کی نسل کو خراب کر رہا ہوں۔ جیسے انہوں نے یہاں اینگلو انڈین کلاس پیدا کی، یہ ایک انتقامی رد عمل ہے، ویری پرسنل۔ میں نے حیرانی سے سر ہلایا۔ ایک زمانہ تھا جب میں لندن میں زیر تعلیم تھا تو میرا طرز عمل بھی یہی تھا، یہی رویہ تھا، لیکن وہ ناپختہ شعور کا دور تھا۔ مجھے معلوم ہے، وہ بولا، پلیز کھانا جاری رکھو۔ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے بارے میں کوئی غلط تاثر قائم کرو۔ وہ سگریٹ سلگا کے بولا، یہ سمجھو کہ میں نے اس بہانے ایک حرم آباد کر لیا ہے، اور انتقام کے پس پردہ عیاشی مقصود ہے۔ اس کے لیے مجھے بہانے کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں یورپ کے ہر ملک میں رہتا ہوں اور کوئی پارسا نہیں ہوں، شرافت کا دعویٰ تک نہیں کرتا۔ تم نے چوکیدار کو دیکھا؟ وہ پاکستانی ہے اور میں اسے بہت زیادہ عزت دیتا ہوں۔ وہ میرا دوست اور باڈی گارڈ بھی ہے۔ میری پرسنل سیکرٹری کوئی نہیں۔ میں نے شادی بھی نہیں کی کیونکہ پھر میں صرف ایک بیوی سے وفاداری کے ضابطۂ اخلاق کا پابند ہو جاتا، جو میرے لیے ناممکن تھا۔ میں اسے فریب دیتا، وہ مجھے فریب دیتی، اور یہ بھی مجھ سے برداشت نہ ہوتا۔ دوست محمد بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کافی بھی نہیں پی بلکہ مجھے بلیک کافی پیتا دیکھ کے ایسا برا منہ بنایا جیسے یہ تلخ مشروب اس کے حلق میں اتر رہا ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، اور وہ نقاب پوش کون تھے؟ چاند بھائی اتنا بڑا سمگلر ہے اور بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے، تو اس کی شخصیت میں یہ تضاد کیوں ہے؟ وہ اچھا خاصا تعلیم یافتہ، مہذب اور بااصول آدمی بھی تھا، اور دوسری طرف اخلاق اور قانون اور مذہب میں جرموں گناہ کا درجہ رکھنے والے ہر فعل میں ملوث بھی تھا۔ اس کو پیسے کی کمی نہیں تھی، پھر وہ اسمگلنگ کی کیوں کرتا تھا؟ میں اسے رابعہ کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے، لیکن اس کی باتوں نے مجھے مطمئن کر دیا کہ ذاتی سطح پر وہ میرا دشمن نہیں، دوست ہے۔ چنانچہ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ دوستی کے ان جذبات کی بنیاد تو مشترک نہیں ہے، بلکہ اسی طرح جیسے نسلی تعصب کے خلاف اس کے اور میرے رویے میں ایک قدرے مشترک تھی۔ کیا تم شادی کے قائل ہی نہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ایک روایتی فیملی، میں نے کہا، ہر دولت مند کو ایک وارث کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ بہت جلد میں شادی کروں گا، اور کسی بہت معزز اور شریف گھر کی لڑکی سے۔ مڈل کلاس میں اخلاق و کردار، عصمت و عفت کا اور شوہر پرستی کا جو تصور ہے، اس میں بڑی کشش ہے میرے لیے۔ میری بیوی اسی طبقے کی روایات کے مطابق رہنے والی بیوی ہوگی، اور تم نے ٹھیک کہا، مجھے ایک وارث کی ضرورت نہ ہوتی تو میں بیوی کے چکر میں نہ پڑتا۔ ایک مظلوم و بے زبان اللہ میاں کی گائے قسم کی ذہین، چندے آفتاب، چندے ماہتاب اور سلیقہ شعار لڑکی کو اس محل میں قید کر کے ڈالنا مجھے پسند تو نہیں، لیکن مجبوری ہے، اور اتفاق ہے کہ انہی دنوں میں ایک لڑکی ملی بھی ہے۔ تمہاری زبان اور تمہارا لہجہ، میں نے کہا، تمہارے نام سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، یہ میرا کاروباری نام ہے۔ وہ بولا، بالکل اسی طرح جیسے اداکاروں کے فلمی نام ہوتے ہیں اور لکھنے والوں کے قلمی نام ہوتے ہیں، اصل نام کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ بولا، تم تو سمجھتے ہو نا کہ جیسے فلمی دنیا میں کمار بہت چلتا ہے، دلیپ کمار، اشوک کمار، منوج کمار، یہاں تک کہ ہمارے ملک میں سنتوش کمار، تو یہاں ایسے کاروباری نام بہت مقبول ہیں، گڈ ول رکھتے ہیں اور کامیابی کی ضمانت فراہم کرتے ہیں۔ اب تو خیر تم پاکستانی ہو میری طرح، لیکن تمہارا تعلق کس شہر سے ہے؟ میں نے کہا، یہ کیسا سوال ہے جس سے میں بھی چڑھتا ہوں، لیکن میں ابھی تک تمہارے بیک گراؤنڈ کا تعین نہیں کر سکا۔ میرا بیک گراؤنڈ؟ وہ سوچ کے بولا، میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، میری ایک ماں تھی، میں نے اسے دیکھا نہیں، یقیناً کوئی باپ بھی تو ہوگا، اسے بھی میں نہیں جانتا، ممکن ہے وہ دونوں زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ میری پرورش کانوینٹ میں ہوئی، اسے تم عیسائی مشن کا یتیم خانہ کہہ سکتے ہو، جہاں لاوارث بچے قبول کیے جاتے ہیں اور انہیں تربیت کے لیے بہترین ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ یہی ایک فرق ہے ہمارے اور ان کے یتیم خانوں میں، وہ ہر بچے کو معصوم فرشتہ سمجھ کے رکھتے ہیں اور اسے ایک راسخ العقیدہ کرسچن بنا دیتے ہیں جو اسلام ہی سے نہیں مسلمانوں سے بھی نفرت کرتا ہے۔ ان کی تعلیمات سے، عقائد سے، روایات سے۔ اس نے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے اچانک گھڑی دیکھی اور کہا، دوست محمد تم جاؤ آرام کرو، تم سے صبح ملاقات ہوگی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نوٹ نکال کر اسے تھما دیے۔ معاف کرنا، باتوں میں دیر ہو گئی، اپنا بہت ٹائم خراب ہوا صاحب۔ دوست محمد نے ناگواری سے کہا، آپ لوگوں کا بات اپنی سمجھ میں نہیں آتا۔ چاند بھائی ہنسا، سوری یار تم بور ہو رہے تھے، اچھا دیکھو اگر کوئی باہر ہے۔ ایک ٹیکسی والا پیچھے آیا تھا، دوست محمد نے کہا، اسے کہو گھر جائے۔ چاند بھائی نے کہا، وہ میرا دوست ہے۔ میں نے احتجاج کیا، تو ہمارا کب دشمن ہے؟ چاند بھائی بولا، اسے کہنا کہ فکر نہ کرے، سب خیریت ہے۔ میں کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ دوست محمد بڑبڑاتا ہوا نکل گیا۔ اچھا آدمی ہے، ذرا خبتی ہو گیا اس عمر میں۔ چاند بھائی بولا، کیا ہم سب خبتی نہیں ہوتے؟ میں نے کہا، خبت کی نوعیت جدا ہو سکتی ہے، لیکن تم اور میں اپنے اپنے خبت کا شکار ضرور ہیں۔
تم یہ کپڑے بدل لو۔ وہ بولا، میں 1 گھنٹے بعد واپس آؤں گا، اگر تم سونا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ورنہ ہم رات کو بات کریں گے۔ اس نے پھر بٹن دبا دیا۔ جانے سے پہلے مجھے رابعہ کے بارے میں تو بتا دو، میں نے کہا۔ وہ کہاں ہے؟ لیکن اس نے میری بات کے جواب کو ضروری نہیں سمجھا اور اس لڑکی سے مخاطب ہو گیا جو کال بیل پر اندر آ کے اور سر جھکا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ پہلے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن اپنے حسن و شباب کی غارت گری میں اس سے کسی طور کم نہ تھی۔ اس کے بال بھی بھورے تھے اور آنکھیں بھی بھوری تھی۔ لباس اس نے بھی کنیزوں والا پہن رکھا تھا۔ یہ خیال مجھے اچانک آیا کہ چاند بائی نے عمدن انہیں شاہی دور کی کنیزوں والا لباس دے کر ان کی شخصیت کے ظاہر کو بھی بدل ڈالا ہے۔ اگر ان کی اختیار میں ہوتا تو وہ یورپ کی ماڈل گرل نظر آنے کے لیے وہ لباس پہننا پسند کرتی جو کم سے کم لباس ہو اور زیادہ سے زیادہ فیشن۔ اس نے پہلی کنیز کو نام سے نہیں پکارا تھا، مگر اس لڑکی کو اس نے مرجانہ کہہ کے مخاطب کیا اور اس سے فرانسیسی زبان میں بات کی۔ یہیں وہ مار کھا گیا۔ اس نے میرے بارے میں بہت کچھ سنا، پڑھا اور معلوم کیا تھا، لیکن ان سب معلومات سے جو اسے حاصل ہوئی میری مصروفیات سے تعلق تھا تو کوئی کیسے بتا سکتا تھا کہ سکندر بخت فرینچ بھی سمجھتا ہے۔ صرف محسن وہ شخص تھا جس کے ساتھ میری فرینچ میں گفتگو ہوتی تھی، لیکن وہ بھی ہر جگہ نہیں۔ خاص مواقع پر جب رازداری کی ضرورت محسوس ہوتی تھی ہم فرینچ میں وہ کہہ دیتے تھے جو انگریزی یا اردو میں نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس نے مرجانہ سے کہا، یہ میرا مہمان ہے، چنانچہ اس کی خاطر توادے میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمی ہوئی تو میں ہنٹر سے تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ سفید فام کتیا، تم اس کو انکار نہیں کرو گی خواہ یہ تم سے جان مانگے۔ جسم کے بعد آپ مطمئن رہیں جناب، لڑکی نے ایسی عاجزانہ اور ملائم لہجے میں کہا کہ مجھے اس کے انکسار میں شدید نفرت کے زہر کی تلخی اور اس کے لہجے کی نرمی میں وہ کاٹ محسوس ہوئی جو بلیڈ کی دھار میں ہوتی ہے۔ خود چاند بھائی نے گفتگو کا جو لہجہ اختیار کیا تھا وہ بے حد شریفانہ اور مہذب تھا۔ اگر میں فرینچ نہ سمجھتا تو مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ اتنی نرمی سے وہ کتنی سخت بات کہہ گیا۔ اور ہاں، اس نے دروازے کا رخ کرتے ہوئے مسکرا کے کہا، اگر یہ کوئی سوال کرے، خصوصاً اس عورت کے بارے میں جو کل شام بھی یہاں آئی تھی، میں اس کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتا۔ یہاں بہت سی عورتیں آتی ہیں، مگر میں تم سے جس عورت کی بات کر رہا ہوں وہ عام عورت نہیں ہے، یہ بات تم جانتی ہو۔ میں جانتی ہوں جناب، تم اسے کچھ نہیں بتاؤ گی۔ اگر تم نے بتایا تو مجھے معلوم ہو جائے گا اور پھر تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہارے ساتھ یا مارسلز میں کسی اور کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے لا تعلقی کا انداز برقرار رکھتے ہوئے کنکھیوں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ آخری دھمکی پر اس کا رنگ اڑ گیا تھا اور نہ جانے کیوں میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ لڑکی کا وجود خوف کی سرد لہر سے کانپ اٹھا ہے۔ مارسلز میں کون تھا جس کا حوالہ یوں دیا گیا تھا؟ میں نے سوچا، کیا چاند بھائی کے ہاتھ لمبے ہیں کہ 7 سمندر پار کسی کی گردن تک پہنچ جاتے ہیں؟ اور یہ سب لڑکیاں جو کنیز بنی ہوئی ہیں در حقیقت خوف کی اسیر ہیں۔ چاند بھائی ان سے انتقام لے رہا ہے یا انہیں بلیک میل کر رہا ہے؟ ان کو اس نے سفید غلام زادیوں کی طرح اپنی دولت سے خریدا ہے یا طاقت سے دبوچ رکھا ہے؟ جب وہ چلا گیا تو میں نے سر کو جھٹکا اور گویا فضول خیالات کو جھٹک دیا۔ چاند بھائی یقیناً ایب نارمل تھا، نفسیاتی مریض تھا۔ ایک جینیس اگر منفی سوچ اختیار کرے تو بہت بڑا مجرم، دہشت گرد بھی بن سکتا ہے۔ لیکن مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس پاگل آدمی کے پاگل پن کے اسباب اور نتائج کے چکر میں پڑوں۔ اتنی فرصت کہاں ہے میرے پاس کہ ان کنیزوں کے بارے میں سوچوں اور ان سے جذباتی ہمدردی کا اظہار کروں۔ مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ چاند بھائی یقیناً خطرناک آدمی بھی تھا، میں اسے دشمنی مول لے کر کیا کروں گا؟ یہی کیا غنیمت نہیں کہ یہاں میرے ساتھ اس کا رویہ دوستانہ ہے اور مجھے اسی دوستانہ رویے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رابعہ سے ملنا ہے اور کسی طرح اسے نکال کر لے جانا ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ آنا پسند کریں گے؟ اس لڑکی نے انگریزی میں کہا۔ او یس مرجانہ، میں نے چونک کر کہا، کیا میں بہت دیر سے تم کو گور رہا تھا؟ کوئی بات نہیں، تم ہو ہی ایسی چیز، مگر گورنے سے تمہارے حسن کی آب و تاب کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اگر کوئی چاند کو گورتا ہے تو کیا چاندنی میں فرق آتا ہے؟ وہ مجھے پلکیں جھپکا کے دیکھتی رہی۔ غالباً وہ زیادہ انگریزی نہیں سمجھتی تھی اور میں نے تو شاعری کی ٹانگ توڑ کر رکھ دی تھی۔ تب جو بات ہر عورت ہر زبان میں سمجھ لیتی ہے، خواہ وہ ابرانی ہو یا گور مکھی، وہ اس نے بھی سمجھ لی تھی۔ یہ حسن کی توصیف و ستائش کی زبان تھی جس کو سمجھنے کے بعد اس کی عارض پھر تازہ گلابوں کی مہک دینے لگے تھے۔ وہ مجھے خوابگاہ میں لے گئی۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ خوابگاہ میرے جیسے فقیروں کے لیے نہیں، بادشاہوں کے لائق تھی۔ دنیا کے سب سے اعلیٰ 5 سٹار ہوٹل کا سب سے اچھا کمرہ بھی اس کی شان و شوکت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ باتھ روم ہے، اس کے ساتھ ڈریسنگ روم ہے۔ اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو نہیں، وہ تو جب میں بہت چھوٹا تھا نا، تب اماں نہلاتی تھی۔ میں نے گھبرا کے کہا، اب میں خود نہا سکتا ہوں اور کپڑے بھی بدل سکتا ہوں۔ وہ ہنس پڑی، تم فقیر کیوں بنے ہو؟
تم کنیز کیوں بنی ہو مرجانہ؟ میں نے کہا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس بٹن کو آپ مجھے بلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس نے میری بات کو گول کرتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کمرے میں ہونے والی گفتگو کہیں سنی یا ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ کیا کبھی کسی نے تمہیں بتایا ہے کہ مرجانہ کون تھی؟ میری جوانا؟ یہ غالباً ایک نشہ ہوتا ہے، وہ بولی۔ میری جوانا نہیں، مرجانہ، میں نے کہا۔ ویسے تو تم بھی نشے ہو، مگر اصل مرجانہ ایک کنیز تھی، علی بابا کی۔ کون علی بابا؟ وہی قاسم کا بھائی، میں نے کہا۔ مرجانہ نے اپنی زانے سے 40 چور خلا کیے تھے، یعنی جو کام علی بابا کے بس کا نہیں تھا وہ مرجانہ نے کر دکھایا۔ اور خیر یہ تو کہانی بہت لمبی ہے، اور تم سن کے کیا کرو گی؟ دوبارہ سوچنے پر میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے تمہاری اور تمہاری مدد کی اشد ضرورت ہے، اور میں تمہارے پہلے سوال کا دوسرا جواب یوں دیتا ہوں کہ یس اف یو پلیز۔ میں نے اسے انگلی کے اشارے سے قریب بلایا اور پھر اونٹوں پر انگلی رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے فقیری کا چوگا اتار دیا۔ نیچے میرے اپنے کپڑے تھے جو اتنے برے نہیں تھے کہ میں انہیں بھی اتار پھینکتا۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور زور سے کہا، آج لطف آئے گا ٹرکش بات کا، اور اسے اندر کھینچ لیا۔ ڈرو نہیں، میں نے سرگوشی میں فرنچ بولتے ہوئے کہا، اور دروازہ بند کر کے شاور چلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ خوف بھی شامل رہا۔ کیا ہماری گفتگو کوئی سن رہا ہے؟ میں نے اس کے کان میں کہا۔ اس نے اقرار میں ساری لایا۔ تم کیا چاہتے ہو؟